بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 خوبصورت اور سبق آموز احادیث مبارک۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو طلحہ بن سہیل انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو کہیں بے یار و مددگار چھوڑا جہاں کہ وہ بے عزت کیا جا رہا تھا، تو اللہ اسے ایسی جگہ بے یار و مددگار چھوڑے گا جہاں وہ چاہے گا کہ کاش اس کی مدد کی جائے۔ اور جس نے کسی مسلمان کی مدد کی اور اس کا دفاع کیا جہاں اسے بے عزت اور ذلیل کیا جا رہا تھا، تو اللہ اس کی ایسی جگہ مدد فرمائے گا جہاں وہ چاہے گا کہ اس کی مدد کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کا کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ اس وقت تک ٹیک لگائے ہوئے تھے، لیکن اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، ہاں، اور جو جھوٹی گواہی دے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہم کہنے لگے، کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، اور خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ، اور اللہ کو اپنی تعریف سے زیادہ اور کوئی چیز پسند نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی خود مدح کی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتی۔ اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھیں۔ کہا گیا، حضور کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے ماننے والے مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہارے حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ حدیث کو دل سے سنیے اور اس پہ عمل کیجیے اور آگے پہنچائیے۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔